السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ فاتح خیبر، شیر خدا، زوج سیدہ کائنات، والد شہزادہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم و سبطہ رسول اللہ سبطین مبارک کریمین اور اخ مصطفیٰ اور نفس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مبارک و مسعود ولادت باسعادت کے متبرک موقع پر ہم اور آپ حضرت کا ذکر خیر کرنے کے لیے اور کچھ باتیں آپ حضرات کے گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ میں اپنی گفتگو کو کوئی طویل انداز میں نہیں بلکہ چند باتیں جو سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی انفرادیت ہے، یعنی آپ کا منفرد یونیک آپ کے جو فضائل ہے، اس پر آپ کو چند باتیں عرض کر کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ فضیلت عطا فرمائی، اس کو جو فضیلت دی وہ ٹھیک ہے دوسروں میں نہیں پائی جائے گی۔ مولا مشکل کشا کو کچھ فضائل عطا فرمائیں، وہ اس شان میں کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے صحابہ ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ شان عطا فرمائی، جو ان کی شان ہے وہ دوسروں کو عطا نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ مگر جو مقام و مرتبہ حضرت مولا مشکل کشا کا ہے وہ سب سے جدا، سب سے مختلف، سب سے منفرد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور ایسی شان، ایسا مقام و مرتبہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ عطا فرمایا کہ جو مختلف اور منفرد ہے سب سے۔ تو ان منفرد انفرادیات سیدنا مولا مشکل کشا آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ طویل گفتگو دا پوائنٹ ہوگی اور اپنی گفتگو اسی پر میں ختم کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب ولایت کامن ہو گئی، اللہ کے لیے بھی اور بندوں کے لیے بھی۔ یقیناً اللہ کی جو ولایت ہے اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذاتی ہے، یہ جو ولایت ہے یہ بندے کے اعتبار سے ہے اور عطائی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی۔ تمہارا ولی اللہ بھی ہے اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ بھی تمہارے ولی ہے۔ تو مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو، غیر خدا کے لیے استعمال ہوگا تو شرک ہو جائے گا، غوث کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، شرک ہو جائے گا، مولا مشکل کشا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے مشکل کشا نہیں ہو سکتا، مولا کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اللہ ہے انت مولانا فانصرنا۔ لوگ کہتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے حضرات کو راہ راست سے، صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کے طور پر۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ خود فرما رہے انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، مولا ہے۔ والذین آمنوا، یا رسول بھی نہیں ہے، صحابہ کا بھی ذکر نہیں، والذین آمنوا فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کرتے ہیں۔ واو حالیہ ہے، اور میں یہ جو ترجمہ کر رہا ہوں واو حالیہ والی حضرت ابو بکر الجساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں ذکر کیا۔ جو قرآن کریم کے جو احکام پر کتاب لکھی گئی ہے وہ ابو بکر الجساس نے احکام القرآن کے نام سے لکھی ہے۔ اس میں ابو بکر جساس جو فرماتے ہیں، کیا احکام القرآن میں فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ مولا مشکل کشا کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ آیت انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور مولا مشکل کشا بھی تمہارے ولی ہے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے یقیمون الصلاۃ میں رکوع بھی آ گیا تھا، نماز پڑھتے ہیں تو رکوع آ گیا ہے اس میں. آپ نماز کو کس کو کہتے ہیں؟ نماز کہہ کے آپ بولتے کیا میں نماز پڑھا، نماز میں قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قاعدہ بھی کیا، قومہ بھی کیا، جلسہ بھی کیا. کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا. نماز آ گئی ہے. یقیمون الصلاۃ، جب وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لٹاتے ہیں لوگوں کو، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. اب آئیے اس کے حوالے سے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی مشکل کشا، کوئی نفل نماز ہوگی، کوئی نماز ادا فرما رہے ہیں، تو اتنے میں ایک مانگنے والا آیا اور آ کر مانگنے لگا کہ اے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی ہے، کہا کہ بھئی کچھ دلاؤ. کہ اس دوران صحابہ کرام کے پاس کچھ مال و دولت نہیں تھا، وہ دینے سے قاصر رہے اور خاموش رہے. اس دوران حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو نماز ادا فرما رہے تھے، آپ رکوع کی حالت میں پہنچے. جیسے ہی رکوع میں آپ تھے، وہ آدمی آ کر کے پوچھنے لگا. آپ نے اپنے عمل قلیل کے ذریعے سے انگوٹھی نکالی اور جھٹک دی اس کے طرف، اس آنے والے آدمی کی طرف. رکوع میں تھے، رکوع کر رہے تھے اور وہ انگوٹھی اس کی طرف ڈھکل دی. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں باتیں ہونے لگی، پوچھنے لگے یا رسول اللہ، علی نے نماز میں یہ کام کیا، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان یعنی مولا مشکل کشا بھی تمہارے ولی ہے، مولا ہے. من کنت مولا کی تو حدیث واضح ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کسی کو. اور اس کے بارے میں تو اکثر بعض حضرات نے تو اس کو تواتر کہا ہے اس حدیث پاک کو. فرماتا ہے والذین آمنوا، الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی نماز بھی ہو رہی ہے، رکوع بھی ہو رہا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھ کر سنا اور بتلایا کہ علی کی یہ شان تنہا شان ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ادا ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی دیا کرتے ہیں. یعنی لٹایا بھی کرتے ہیں، نوازا بھی کرتے ہیں، نماز کی نماز بھی ہوتے رہتی ہے، خدا کی بندگی بھی ہو، ساتھ میں خدائے وحدہ لا شریک کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہو. یہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان مختلف اور منفرد ہے. اس شان میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، تنہا انفرادی شان اللہ نے مولا مشکل کشا کو عطا فرمائی. دوسری قرآن کی آیت ہے اور اس میں کوئی اور دوسرا شامل ہے، احادیث میں نہیں ملتا. یہ ابوبکر الجساس نے حکام القرآن میں نقل کیا ہے. دوسری آیت کریمہ آ جائیے، سورہ مجادلہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلکم خیر لکم واطہر. تو فرمایا کہ اے ایمان والو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرنا چاہو، کوئی بات کرنا چاہے، کوئی ملاقات کرنا چاہے اور کوئی سوال آپ کا ہو تو آؤ تو کیا کرو، اذا ناجیتم الی الرسول، جب تم رسول کی طرف کوئی سوال لے کر کے آنا چاہو، کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو میں چاہیے کہ وہ سوال کرنے کے آنے سے پہلے کچھ صدقہ کر کر کے آؤ، کچھ مال و دولت خرچ کر کر کے آؤ، قربان جائیے. مولا مشکل کشا ابھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کچھ سوالات تھے حضرت مولا مشکل کشا کے، آپ وہ پوچھنا چاہتے تھے، آپ فوری گئے، اپنے جیب میں جو مال و دولت تھی صدقہ کیا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہے وغیرہ سوال، آپ نے سوالات بھی آئے ہیں. تو سوال کیا، ابھی بیٹھے ہوئے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت، چونکہ اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ کئی حضرات آتے، آ کر بیٹھ جاتے تو اپنے سوالات کی فہرست ختم ہی نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گراں گزر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اے ایمان والو، جب تم حبیب پاک سے ملنے کے لیے آؤ تو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، صدقہ دو اور آ کر کے پھر
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرو۔ مولا مشکل کشا نے تنہا یہ عمل اس آیت پر عمل کیا، یعنی صدقہ دیا دے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں سوالات کیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ کو منسوخ فرما دیا، جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ یہ آیت الفاظ میں تو رہے گی قرآن کریم میں 28ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، مگر اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔ تنہا اس آیت پر اگر کوئی عمل کیا ہے تو وہ مولا مشکل کشا کی ذات پاک ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ صحابہ کرام غریب ہے، وہ مال و دولت دے نہیں سکتے، یہ آیت منسوخ کرنا ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی علم اللہ کا علم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ منسوخ کرنا ہی اس کا فیصلہ ہوتا، یعنی ارادہ یہی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی نازل نہ فرماتا، مگر اللہ کو پتا تھا اس آیت پر مولا مشکل کشا کے سوا کوئی اور عمل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مولا مشکل کشا کی شان میں دیا، کہ ان کے مقام و مرتبے میں دیا کہ تنہا یہ جائیں گے اور عمل کریں گے، اس کے بعد وہ آیت منسوخ ہو جائے گی۔ قربان جائیے ان کے شان پر، ان کے مقام و مرتبے پر، ایک قرآن کی آیت تنہا مولا مشکل کشا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ تو 2 آیتیں میں نے قرآن کریم سے پیش کر دی۔ حدیث پاک، سب سے پہلی حدیث پاک میں اگر کہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور عظمت میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اب میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جو مجھ سے یعنی میں جو مولا کے مطلب محب بھی ہے، مددگار بھی ہے، اور پوشی مولا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اہل شیعہ حضرات کے پاس معنی دوسرا ہوتا ہے، وہ خلیفہ کے معنی میں لیتے ہیں، خلیفہ بلا فصل۔ اہل سنت والجماعت مولا کے معنی میں دوست کے، نگران کے، نگہبان کے، مددگار کے، ناصر کے، یہ معنی لیتے ہیں۔ تو مولا مشکل کشا کے معنی، ہم تو ولی کے معنی، مولا کے معنی، مشکل کشا کے معنی لیا کرتے ہیں۔ حبیب پاک نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، کہاں سے حجۃ الوداع سے واپسی ہو رہی ہے۔ ایک مقام تھا جو جحفہ جو علاقہ ہے اس کے پیچھے آتا ہے، جحفہ جو میقات ہے اس کے پیچھے غدیر خم ایک تالاب کا نام ہوتا ہے، تالاب ہے وہاں پر۔ تو وہاں پر سارے لوگ قافلے علیحدہ ہوا کرتے، شام کو جانے والا شام جاتا، عراق والا عراق، سارے راستوں کے راستے بدلا کرتے۔ تو اس مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے یمن کے کچھ حضرات شکایت کرنے لگے، آ کر کے انہوں نے کچھ شکایت کی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور حضرت سیدنا آپ نے خطبہ دیا، ممبر لگوایا، خطبہ دیا، یعنی سارے علیحدہ ہونے، جدا ہونے سے پہلے خطبہ دیا، اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے علی کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ آپ نے خطبہ دے کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے یعنی نصیحت کی، ان کو واضح و نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا اللہم والی من والہ، اے اللہ تو اس کا دوست بن جا جو علی کا دوست ہے، اور ومن کیا ہے عادی من عادہ، اے اللہ تو اس کا دشمن بن جا جو علی کا دشمن ہے۔ یعنی عادی دشمن کا لفظ آیا تو محب کے معنی میں ہی ہوگا، تو اس کا دوست بن جا جو ان کے دوست ہے، جو تو ان کا دشمن بن جا جو ان کے دشمن ہے۔ یعنی ان سے محبت اللہ کی محبت کی دلیل، ان سے عداوت و بغض اللہ سے دشمنی، عداوت بغض کی علامت مانی گئی۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا اللہم کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ میں یعنی جو معنی میں مولا میں ہوں وہ معنی میں مولا علی اس کا مولا فرمایا۔ یعنی معزز سامعین کرام، یہ شان، یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو تنہا عطا فرمائی۔ اس شان میں مولا مشکل کشا تنہا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر فوری اس واقعے کے بعد مبارکباد دینے لگے، بخ بخ لک یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، ہنی ان لکا کے بھی الفاظ آئے، مگر بخ بخ کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس کے کہنے میں ہی ایک جو محبت ہے، ایک جو الفت نظر آتی ہے۔ بخ بخ لکا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے حسن کے والد، تمہیں بہت بہت مبارک ہو، انت مولائی و مولا کل مؤمن، آج سے تم میرے بھی مولا بن گئے ہو، سارے مومنین کے مولا بن گئے ہو، تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، مولائیت علی مرتضیٰ کی مبارکباد دینا سیدنا صدیق اکبر کی بھی سنت ہے، سیدنا عمر فاروق کی بھی سنت ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیے، تیسری شان اور فضیلت تنہا ہے۔ پھر چوتھی شان، کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے۔ اس شان میں بھی کوئی علی مرتضیٰ کے
ولادت کعبہ میں حضرت طفیل وغیرہ ملتے ہیں ہمیں صحابہ کرام میں، ایک صحابی اور ایک ملتے ہیں جو کعبے میں ولادت ہوتی ہے، مگر ولادت و شہادت اللہ کے گھر میں ہو اور اس شان سے ہو جس شان سے ہونی ہے، اس شان سے تشریف لاتے ہیں جس شان سے آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیا ہے کہ رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوا، جب علی پیدا ہوئے کعبے سے آنے لگی صدا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، آج دیکھو لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ شان میں بھی مولا مشکل کشا قرب اللہ وجہہ الکریم سب سے مختلف، سب سے منفرد، چوتھی یہ چار ہو گئی تھی، یہ پانچویں شان مولا مشکل کشا کو آپ نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے علی مرتضیٰ، آپ کو مکے کا والی بنایا تھا، مدینہ پاک کا والی بنایا، اے علی تم مدینے میں رہیں گے، تبوک میں نہیں آؤ گے۔ حضرت علی اصرار کرنے لگے، یا رسول اللہ میں چلنا چاہتا ہوں، مگر آپ نے فرمایا نہیں علی تم مدینے میں رہو گے۔ کچھ صحابہ کرام بس ایک طنز کے طور پر یا ہنسی مذاق کے طور پر، مزاح کے طور پر کہنے لگے، اے علی تم کو تو بچوں پر اور خواتین پر تمہیں نگران بنا دیا گیا۔ آ کر شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوگ ستا رہے ہیں، مجھے لوگ چڑھا رہے ہیں کہ مجھے بچوں پر اور عورتوں پر بنایا۔ آپ نے فرمایا، اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ انت بمنزلتی، اور تمہارا مقام و مرتبہ میرے نزدیک ویسا ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، سوائے نبوت کے۔ نبوت نہیں ہے، نبوت کا معنی الگ ہے، نبوت چھوڑ کر جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو محبت، جو یعنی جیسا وہاں پر چھوڑ کر گئے تھے طور پر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو نگران بنا کر، اسی طرح میں جا رہا ہوں تبوک میں اور تم کو نگران مدینہ بنا کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی کرنی دیکھیے، آپ حضرات کو خوبی واقف ہے کیا ہوا۔ تبوک کا موقع ہے، تبوک میں گئے، کئی 100 میل کا سفر طے کر کر گئے، جنگ نہیں ہوئی۔ ہر جنگ میں جہاں گئے جنگ کر کر کے آئے، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، ہر جگہ جنگ ہوئی، حنین میں، ہر جگہ جہاں پر گئے وہاں جنگ ہوئی، سوائے تبوک میں گئے جنگ نہیں ہوئی، واپس آئے۔ میرا وجدان، کیونکہ مجھے بھی مولا مشکل کشا کی آل میں ہونے کی وجہ سے ایک جو تعلق قلبی ہے اس کی بنیاد پر میرا وجدان کہتا ہے کیا اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی ایسی جنگ ہو جس میں مولا مشکل کشا شریک نہ ہو، علی شریک نہ ہو، اور ان کو تلوار اپنے شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملے اور وہ جنگ ہو۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی جنگ ہی ہو، اسی لیے اس میں جنگ ہی نہیں ہوئی اور تبوک کا موقع خالی گئے، جا کر پھر واپس تشریف لا لیے۔ یہ بھی شان اللہ تعالیٰ نے مختلف منفرد عطا فرمائی ہے۔ چھٹی شان حضرت مولا مشکل کشا کی، آپ دیکھیں کہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اولین نماز پڑھنے والے لوگوں میں شامل ہے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت مولا مشکل کشا نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس شان میں بھی وہ مختلف اور منفرد نظر آتے ہیں۔ ساتویں عظمت اصحاب کسا میں سے ہونا۔ اصحاب کسا میں یعنی پنجتن پاک، ترمذی شریف کی حدیث پاک، آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ کائنات کو بلایا، اپنے لحاف میں لیا، مولا مشکل کشا کو بلایا، اپنے لحاف میں لیا، حسنین کریمین کو لیا، 4 تن ہو گئے، یہ ایک حبیب پاک کا تن مبارک پنجتن پاک، اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ آیت نازل ہوئی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے پاک و صاف فرمایا ہے، طہارت عطا فرمائی ہے۔ اب فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت طہار ہے فرمایا۔ تو اصحاب کسا چادر میں جو 5 تن تھے، اس 5 تن میں اللہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو شامل فرمایا۔ حالانکہ داماد ہونے کے اعتبار سے حضرت ابو العاص بھی ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا کو جو طہارت و پاکی اللہ نے حبیب پاک کو عطا فرمائی، سیدہ کائنات کو، حسنین کریمین کو، ساتھ اس طہارت و پاکی میں اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مولا مشکل کشا کو بھی عطا فرمائی۔ 8ویں شان سید کائنات، مخدومہ کائنات سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شوہر ہونا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، ارے سید کائنات کے شوہر ہونا سب سے بڑی شان، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم شان عطا فرمائی۔ پھر ساتھ نواں مقام، نواں جو شان شرف عطا فرمایا وہ یہ حسنین کریمین کے بابا جان ہیں۔
ارے ایک کسی کو ایک نسبت مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. یہاں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نسبتیں زوجہ فاطمہ ہے اور والد حسنین کریمین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. پھر اس کے بعد آپ کی منفرد 10ویں شان کیا؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت بابرکت میں گھر میں 20 سال گزارے ہیں. 20 سال آپ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا. 11ویں شان حبیب پاک نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. جب مواخات صحابہ میں صحابہ کو بانٹا جا رہا تھا، تقسیم فرمایا جا رہا تھا، اس وقت آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے سب کو بانٹ دیا، مجھے چھوڑ دیے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم یہ دنیا کی بات کہہ رہے ہو، دنیا کی حد تک مواقعات کی بات نہیں ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی حد تک یہ مواقعات ہوگی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ محبتیں، وہ صحابہ کرام میں وہ بھائی چارگی، وہ محبتیں آگے بھی رہے گی، مگر آقا کریم علیہ السلام کی جو صحبت ہے وہ تو نہیں ملے گی، وہ تو مقام نہیں ملے گا جو اللہ کے حبیب نے حضرت علی کو عطا فرمایا. فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. معزز سامعین کرام، یہ منفرد شان اللہ نے 11ویں شان عطا فرمائی. 12ویں شان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عطا فرمائی؟ فرمایا کہ اے علی میں اور تم، میرا نور اور تمہارا نور اللہ نے ایک نور سے بنایا ہے، ایک نور سے پیدا فرمایا ہے. دادا پیر محدث دکن علیہ الرحمٰن نے شہادت نامے میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب جو اللہ نے سب سے پہلے جو حبیب پاک کا نور بنایا، وہ نور بننے کے بعد اسی نور سے اللہ نے حضرت علی کے نور کو بھی بنایا. اور ایک ہے ولایت کا نور، ایک ہے نبوت کا نور، ایک ہے ولایت کا نور. دونوں نور ایک ہے. حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل سے ہوتا 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 چلا جا رہا ہے. وہ نور آتے آتے ایک ہی نور ہے، دونوں میں ایک ہی نور ہے. نور نبوت بھی ایک ہے، نور ولایت بھی ایک ہے. حضرت عبد المطلب تک پہنچنے کے بعد وہ دونوں نور منفرد ہوئے، الگ الگ ہوئے. نور نبوت حضرت عبداللہ میں گیا، نور ولایت ابو طالب حضرت سیدنا ابو طالب میں گیا. دونوں کے اندر نور یہاں پر جدا ہوا ہونے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نور نبوت کی شکل میں ہوئی. ادھر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی شکل میں نور ولایت مولا مشکل کشا کی شکل میں ڈھلی. اب دونوں ایک جگہ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ وہ دونوں نور کو اللہ نے سیدہ کائنات اور حضرت علی کے نکاح کے بعد حسنین کریمین کی شکل میں ملا دیا. آپ نے اس کے بعد جو حدیث قرآن کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان، لگتے تو دو نور ہے، دو سمندر ہے الگ، نور نبوت کا سمندر الگ ہے، نور ولایت کا سمندر الگ ہوا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، وہ دونوں کو ملنے سے روکتا ہے، یعنی ملنے نہیں دیتا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب وہی سمندر جب دونوں ملے تو اس سے لولو اور مرجان یعنی حسن و حسین کی ولادت ہوتی ہے. تو یہ 12ویں منفرد شان اللہ نے مولا مشکل کشا کو عطا فرمائی. 13 رجب ہے، 13ویں شان میں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات بھی اپنے پروگرام کے آگے کے مراحل کی طرف بڑھنے کے لیے آسانی ہو سکے. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. 13ویں شان، 13 رجب 13ویں شان کیا فرمایا؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. مطلب کیا پتا چلا؟ جس کو بھی علم حاصل کرنا ہے علی کے دروازے سے آنا ہوگا. دروازے علی سے آئے گا تو شریف آدمی ہوگا. دیواریں کود کر علی کا راہ چھوڑ کر کے کود کر آئے گا تو وہ چوری ہوگی، وہ حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکتا. ظاہر کا علم بھی لینا ہے تو صدقہ علی کا ہونا ہے، باطن کا علم بھی ہونا ہے تو صدقہ علی مشکل کشا کا ہونا ہے. معزز سامعین کرام، یوں تو کہنے کے لیے مولا مشکل کشا کی شان کہتے جاؤ ختم ہونے والی نہیں ہے، لکھتے جاؤ قلم ختم ہو جائیں گے مگر اپنی کام بات باقی رہ جائے گی. کتاب المناقب اٹھا کر کے آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھیں، جتنے مناقب مولا مشکل کشا کے ملتے ہیں اتنے مناقب کسی اور کے نہیں ملیں گے. معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ مولا مشکل کشا سے سچی اور پکی محبت ہو، اہل بیت کی محبت کا دم بھریں، اسی محبت میں جینا مرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اور مولا مشکل کشا ہی کے 13 فضائل ہو گئے. 13 منفرد شان، انفرادی شان جو سب سے جدا گانا شان ہے، وہ شان بیان ہوئی. آخری ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں. مولا مشکل کشا کے جو مبارک اقوال مبارکہ ہے اس میں سے قول آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے مومن،
تو بے عیب دوست تلاش مت کر، بے عیب دوست تلاش مت کر ورنہ تو زندگی بھر اکیلا رہ جائے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم بے عیب دوست تلاش مت کرو، یعنی ایسا دوست مت دیکھو جس میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ ہمارے اندر بھی تو عیب ہے۔ اگر ہم اس تلاش میں نکلیں گے تو اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور ذات بے عیب نہیں ہے، گناہوں سے خطاؤں سے پاک نہیں ہے، ہم تنہا رہ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، آپ کے اسوے پر عمل کریں، سچی اور پکی محبت کریں، کیونکہ ان کی محبت ہی ایمان ہے، ان سے بغض و عداوت کفر اور عناد ہے، اور اللہ کی راہ سے دوری، اور اللہ بھی ناراض، حبیب پاک بھی ناراض، سب جب وہ ناراض ہو جائے تو اب بچ گیا کون ہے دنیا میں؟ تو ان کی محبتوں میں جینے مرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور جناب کے گھر میں، دولت خانے میں اللہ تعالی خیر اور عافیت، برکتیں، رحمتیں اس خانقاہ میں عطا فرمائیں۔ اور آج کے مبارک چہارشنبے کے دن کی مناسبت سے امیر طیبہ، امیر طابہ اور غسیل الملائکہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ارضاہ سے، جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے چچا جان بھی ہوتے ہیں رشتے میں، تو اس وجہ سے آپ سے جو مبارک نسبتیں، رحمتیں ہیں، آج آپ حضرات احد کے میدان سے بھی واپسی ہو رہی ہے، ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔